تو ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے جو کہ فرض کفایہ ہے. اگر کوئی حاصل کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بڑے انعامات ہیں، اور اگر کوئی حاصل نہیں کرتا تو اس کے ذمہ فرض نہیں، وہ گناہگار نہیں. کسی علاقے کے چند لوگ اگر علم حاصل کر کے عالمانہ اور علمی اعتبار سے جتنی دینی خدمات ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، علم حاصل کیا ہوا ہے، علماء موجود ہیں، سبق سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، مسائل لوگوں کو بتلا رہے ہیں، ان کی ذمہ داریاں مسلمانوں کی ان کو بتلا رہے ہیں، تو اب ان کی وجہ سے ان کی طرف سے باقی حضرات جو عالم نہیں ہیں ان کے اوپر سے بھی یہ فرض ادا ہو جائے گا. جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر علاقے کے چند لوگ 2-3 آدمی 4 آدمی 50 آدمی جنازہ کسی کی پڑھ کے اس کو دفن کر دیتے ہیں تو باقی تمام کی طرف سے فرضیت ادا ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح ایک علم فرض کفایہ ہے، وہ علم جو بخاری شریف کی صورت میں ہے، قرآن کریم کی پوری تفسیر، اس کا پورا ترجمہ، اور اسی طرح احادیث مبارکہ کو مکمل طور پر پڑھنا، ان کو سمجھنا، ان کے مسائل سے آگاہ ہونا، اور فقہ کے اعتبار سے جتنی چیزیں جتنے مسائل علماء کرام نے قرآن حدیث سے نکال کر کے ہمارے سامنے رکھے وہ سارے یہ علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے. یہ علماء کرام جو حاصل کرتے ہیں، طلبہ پڑھنے جاتے ہیں، ان کے پڑھنے کی وجہ سے سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے. تو یہ تو علماء فریضہ ہماری طرف سے بھی سر انجام دے رہے ہیں، ہماری طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے. لیکن جو علم فرض عین ہے، جو علم فرض عین ہے، اس کو حاصل کرنا ہر مسلمان کی اپنی ذمہ داری ہے. اگر دیگر حضرات نے چاہے 50 کروڑ آبادی بھی فرض عین علم حاصل کر کے اپنے راستے پر لگی ہوئی ہے تو ہماری طرف سے قطعاً ادا نہیں ہوگا. ہم پر جو علم لازم ہے اس کی ذمہ داری بھی ہم پر ہی عائد ہوتی ہے. اتنا علم حاصل کرنا جس علم کے ذریعے سے ایک مسلمان بن جائے، اتنا علم حاصل کرنا جس علم کے حصول کے بعد ایک آدمی واقعتاً انسان بن جائے، اس میں انسانیت آ جائے، اتنا علم ہر مسلمان فرد کے ذمہ ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. تو یہ تو ایک لازمی چیز ہے. اس میں اتنا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت میرے ذمے جو فرائض ہیں، میرے ذمے اس وقت جو ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ادائیگی مجھ پر لازم ہے، فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی مجھ پر فرض ہے. جیسے نماز سے کوئی مستثنا نہیں، تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان کو فرض ہے. روزہ رمضان مبارک آتے ہی فرض ہو جاتا ہے تو روزے کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نماز کے مسائل سیکھے، نماز کی سنتیں سیکھے، نماز کا طریقہ کار سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض، اس کی طلب ہر مسلمان پہ لازم ہے. اس کو چاہیے کہ وہ علماء کے پاس جائے، ان سے رابطہ رکھے، ان سے مسائل سیکھے. روزے دار کو چاہیے کہ روزے کے مسائل علماء کرام سے سیکھے، اس کے ذمہ فرض ہے. یہ ساری چیزیں، ساری ذمہ داریاں ہم اپنی دوسروں پر ڈال دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض مولویوں کا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض تو علماء کرام کا ہے، مدرسے میں بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے والوں کی ذمہ داریاں ہیں، ہماری ذمہ داری نہیں. یہ بڑی غلط سوچ ہے جو شیطان کی طرف سے آتی ہے. ہماری قبر میں کسی عالم نے نہیں جانا، ہماری قبر میں کسی مفتی نے نہیں جانا، ہماری قبر میں کسی دین کے طالب العلم نے نہیں جانا، ہماری قبر میں ہم خود جائیں گے. جتنی چیزیں میری قبر میں مجھ سے پوچھی جائیں گی، ان تمام چیزوں کے لیے شرعی مسائل کون سے ہیں، مجھ پر ذمہ داریاں کتنی بنتی ہیں، میرے اوپر لوگوں کے حق کتنے ہیں، ان تمام چیزوں کی معلومات اکٹھی کرنا، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی میری ہی ذات پہ فرض ہے. اگر میں نے کسی سے نہ سیکھا تو مجھے بھی اللہ کے ہاں بیٹھا ہے. ایک سادہ سا اصول، کوئی بھی کام میں کرنے لگا ہوں، شریعت کا تقاضا ہے یا دنیا داری ہے، دین کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے کوئی کام، تو اس کا علم حاصل کرنا یہ مجھ پر سب سے پہلے مجھے چاہیے کہ میں اس کا علم حاصل کروں. میں دکان شروع کرنے لگا ہوں، کوئی کاروبار شروع کر رہا ہوں، خرید و فروخت، کوئی لین دین، کوئی ملازمت، کوئی تجارت میں کرنے لگا ہوں، تو سب سے پہلے حق یہ بنتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اس شعبے کے متعلق علماء کرام کی طرف رجوع کر کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس میں جائز چیزیں کون سی ہیں، ناجائز کون سی. فلاں چیز کی میں دکان ڈال رہا ہوں، اب اس دکان کے حوالے سے ضروری مسائل مجھے بتلائیں کہ مجھے کون سی چیزیں اختیار کرنی چاہیے، کن چیزوں سے مجھے بچنا چاہیے. ان چیزوں کا اہتمام بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اوپر فرض کے درجے میں سمجھے. یہ ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. ہر مسلمان کی اپنی ذمہ داری کہ وہ طلب کرے، وہ سوال کرے. سوال کرنا ہمارا کام ہے.
علاج، میرا معالجہ یہ آپ لوگوں پہ فرض نہیں ہے۔ میں بیمار ہوں تو مجھ پہ فرض ہے کہ میں ڈاکٹر کی طرف جاؤں، میں بیمار ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں حکیم کی طرف چلوں، میں کسی سے پوچھوں بھائی مجھے فلاں بیماری لگی ہے، ذرا مجھے دیکھا جائے، میرا چیک اپ کیا جائے، کون کون سی بیماری اس وقت میرے جسم میں سرایت کر چکی ہے، اس کا علاج کیا ہوگا، اور اس بیماری کے تریاق کے طور پر کون سی چیزیں مجھے استعمال کرنی چاہیے، کن چیزوں سے مجھے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، اور کن کن چیزوں کے بارے میں مجھے پرہیز سے کام لینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جس طرح ہر اس بندے کے اپنے اوپر فرض اور لازم کے درجے میں ہیں، جو خود بیمار ہے، جس کو خود کو بیماری لگی ہے، دوسروں کی ذمہ داری نہیں۔ میں وہاں کبھی یہ تقاضا نہیں کرتا اگر میرے سر میں درد ہو، میرے پیٹ میں درد ہو، یا مجھے کوئی بیماری لگ جائے تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے فلاں بیماری کا علاج بتلاتے، میری فلاں بیماری کا آپ علاج کرتے، تو سامنے والا یہی کہے گا کہ آپ کو تکلیف تھی، آپ کے ساتھ بیماری کا معاملہ تھا، آپ ان مسائل میں مبتلا تھے، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، آپ کو چاہیے تھا مجھ سے رابطہ کرتے، آپ میرے پاس آتے، مجھ سے مدد طلب کرتے، مجھے اپنی کیفیت بتلاتے، اپنا ٹیسٹ کرواتے، پھر میں آپ کو اگر آپ کی طرف میں رجوع نہ کرتا، پھر میں اگر آپ کو صحیح معنوں میں آپ کا علاج نہ کرتا، تب شکایت بنتی تھی۔ یہاں تو شکایت بنتی نہیں، تم آئے نہیں میرے پاس، اپنی صحت چیک نہیں کروائی، تم نے تھرمامیٹر نہیں لگوایا، تم نے اپنی بیماری چیک نہیں کروائی، تو مجھ پہ الزام بنتا ہی نہیں، یہ الزام آپ پہ اپنے اوپر بنتا ہے۔ تو جس طرح وہاں معاملہ ہے، اسی طرح انسان کا روحانی معاملہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انسان کا جسم بیمار ہو تو نقصان انسان کے جسم کا ہوتا ہے۔ اگر انسان کے جسمانی طور پر بیماری لگی ہے انسان کو، تو اس کا اثر انسان کی جسامت پہ ہوتا ہے، انسان کی زندگی پہ ہوتا ہے۔ انسان بیمار ہوتا جاتا ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، ایک بیماری دل میں لگی، اندر سے بیماری شوگر کسی کو ہو گئی، اس نے علاج نہیں کروایا، اس کو کنٹرول میں نہیں رکھا، تو یہ شوگر اس کے کبھی گردے کھاتا ہے، کبھی اس کے اندر سے اس کے دل کی بیماریاں لگاتا ہے، اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح چاٹ چاٹ کے ایک صحت مند انسان کو، جوان کو ختم کر کے موت کے حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن اگر جیسے بیماری لگی تھی، تھوڑا سا انسان کو محسوس ہوا کہ میں اندر سے بیمار ہوں، تھوڑا سا انفیکشن اس کو محسوس ہوا، وہ فوراً اس کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ اب اس علاج کا نتیجہ یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ میری صحت والی نعمت کی یہ قدر کرتے ہوئے علاج کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ لیکن ایک بندہ رجوع کرتا ہی نہیں ہے، بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، نہ جانے کہاں تک جا پہنچتی ہے، تو یہی صورتحال انسان کی روحانیت کی ہے۔ روحانی طور پر انسان کو بیماری لگی، اس نے علاج نہیں کروایا، ایک بیماری دوسری کو لے آئی، دوسری تیسری کو لے کے آئے گی، تو بیماری بڑھتے انسان کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ فرق یہ ہے، جسمانی بیماری اندر سے بڑھتی چلی جائے، اس کا علاج نہ ہو، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسان موت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر روحانی بیماری انسان کو لگی، ایک گناہ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، علاج نہیں کروایا، بیماری بڑھتی چلی گئی، یہ بیماری جب بڑھتی ہے تو ترقی کرتے کرتے انسان کا ایمان تباہ کر دیتی ہے۔ وہاں جان کا نقصان ہے اور یہاں ایمان کا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں ذمہ داریاں انسان پہ ڈالی ہیں۔ آپ نے اپنے جسم کا خیال میں رکھنا ہے، روح کا خیال میں رکھنا ہے، آپ نے اپنی ظاہری بیماریوں کا خیال میں رکھنا ہے، اور باطنی اور اندرونی بیماریوں کا بھی آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ دنیا میں جو بیماری آپ کو لگتی ہے جسمانی طور پر،
باتیں اللہ نے جسم کے ساتھ رکھا، روح کے ساتھ رکھی ہے۔ جسم کو دیکھ کر ساری چیزیں ہم روح کو سمجھ سکتے ہیں، جسمانی تقاضے اندر سے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ جسم کا معاملہ سامنے ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے اگر 4 دن کھانا نہ کھایا تو 5ویں دن ہم مر جائیں گے، بس اس بات کا ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہمیں محسوس ہو جاتا ہے، بھوک تڑپ آتی ہے۔ لیکن ہماری روحانیت کا یہ حال ہے کہ وہ مضبوط نہیں ہے۔ روحانی طور پر ہم بیمار ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم بیمار ہیں۔ نمازیں ہم نے 4 دن سے نہیں پڑھی تو روح کو غذا تو نہ ملی، 4 دن کے بعد روح انسان کی کتنی بیمار ہو جاتی ہوگی، کتنی کمزور ہو جاتی ہوگی۔ ہم نے کتنے رمضان گزار دیے، روزے نہیں رکھے، تراویح اب ہم خوابوں میں بھی نہیں پڑھتے، تو روح کو ہم کون سی خوراک مہیا کر رہے ہیں؟ تو پھر یہی حال ہے، آج روحانیت ہماری مرنے کے قریب آ چکی ہے۔ ایک آدمی جس نے 50 دن تک کھانا نہ کھایا ہو، بس کبھی کہیں سے کوئی دودھ کی 2-4 گھونٹ دودھ کے پی لیے، کبھی کوئی کھجوریں آ گئی تو کھا لی، تو زندگی تو بچ رہی ہے، لیکن طاقتور غذائیں نہیں مل رہی کہ انسان کا جسمانی طور پر انسان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ اب اسی آدمی کے سامنے آپ کھانا پیش کریں تو یہ آدمی جس نے 4 مہینوں تک کھانا نہیں کھایا، جیل کی سڑی ہوئی روٹیاں کھائی ہیں، اب اس کا معدہ برداشت نہیں کر پایا۔ اور روزے دار لوگ اس کا ٹھیک تجربہ رکھتے ہیں۔ ابھی رمضان گزرا، پورا مہینہ جو آدمی پورے کے پورے روزے رکھتا ہے، عید کے دن، عید کے 1 دن بعد جب دن کو مختلف اوقات میں کھانا پینا چلتا ہے تو معدہ چونکہ کمزور ہو چکا ہے، اب وہ بھوک پیاس کا عادی ہے، خوراک فوراً وہ خوراک کو ہضم نہیں کر پا رہا ہوتا، اندر کبھی جلن ہوتی ہے، کبھی تیزابیت اوپر کی طرف آتی ہے، اور کبھی انسان کو متلی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کو خوراک اتنے دن تک نہیں ملی، اب آہستہ آہستہ اس کو خوراک دے کر اس کا عادی بنایا جاتا ہے، چند دنوں کے بعد پھر نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہماری روحانیت کا یہی حال ہے، ہم نے اپنی روح کو اتنے روزے رکھوائے، اس روح کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بنایا، اس روح کی غذا اللہ نے اپنے ذکر کو، اپنی یاد کو بنایا، اس روح کی غذا اللہ نے نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کو بنایا، اللہ نے اس روح کے لیے پھل اور فروٹ نوافل بنائے، تہجد ہم پڑھتے ہیں، یوں سمجھیں کہ جیسے جسمانی طور پر انسان کھانا ضرورت کے بقدر کھا لیتا ہے، اس کے بعد پھل کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، تو جو فاضل چیزیں ہیں، اضافی چیزیں روح کو مزید طاقتور بناتی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے تہجد کا نظام رکھا، اوابین کا نظام رکھا، اشراق و چاشت کا نظام رکھا، قرآن کی تلاوت کا نظام رکھا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو روحانیت کو تقویت دیتی ہیں، مضبوط کر دیتی ہیں، اور مضبوط چیز کی، مضبوط روح کی نشانی یہ ہے کہ یہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرتی۔ ایک صحت مند آدمی ہے، جسمانی طور پر اس کو کوئی بیماری نہیں، اس بندے کو آپ 6 گھنٹے کا فاصلہ دیں، 2-3 گھنٹے اس سے بھی کام کروائیں، 5ویں چھوٹے گھنٹے میں یہ کہے گا مجھے کھانا لا کر دو، کیونکہ اس کا معدہ ٹھیک ہے، جسم اس کا مضبوط اور طاقتور ہے، اب اس کو بھوک بھی وقت پہ لگتی ہے۔ اگر اس کو 1 وقت کا کھانا نہ دیا جائے تو بھوک سے تڑپ جائے گا، لیکن ایک بندہ ویسے ہی کمزور ہے، 4 روٹیاں ہضم کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہے، اس کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اب اس بندے کو کے سامنے آپ 4-5 روٹیاں لا کے رکھتے ہیں، ایک بھی مشکل سے کھائے گا۔ ایک بندہ بیمار ہے، اس کو ٹائیفائڈ ہے، آپ اس کے سامنے مرغ لا کر کے رکھ دیں، آپ اس کے سامنے بکرے کا گوشت بہترین ذائقے دار لا کر کے رکھ دیں، وہ کہے گا مجھے اچھا نہیں لگا۔ اب بکرے کا گوشت تو واقعی اچھا ہے، لیکن اس بندے کا ذوق تباہ ہو چکا ہے، اس بندے کی جسمانی کیفیت برباد ہو چکی ہے، اچھی سے اچھی چیز اس کے سامنے رکھیں اس کو پسند نہیں آتی۔ اور میں ایک اور مثال بھی دیا کرتا ہوں، ایک آدمی چرس پینے کا عادی ہے، ایک آدمی شراب پینے کا عادی شرابی ہے، تو شراب پینے کا عادی ہے جس کو ہم نشائی کہتے ہیں، چرسی کہتے ہیں، بھنگ پینے والے کو بھنگی کہتے ہیں۔ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے آپ 4 دن تک آپ ان کو نشہ نہ دیں، 4 دنوں کے بعد ان کے سامنے کھانا رکھیں، دودھ رکھیں، جوس بنا کے رکھیں، مختلف قسم کی ذائقے دار اشیاء رکھیں، یہ کہیں گے نہیں یہ تو بیکار سی چیزیں ہیں، اصل چیز تو وہ ہے جو مجھے 4 دنوں سے تم لوگوں نے نہیں دی۔ تو یہ اب ہم خود سوچیں کہ ہم کیا فیصلہ کریں گے اس کے بارے میں۔ ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ واقعی کمال کی چیز وہی ہے جو یہ مانگ رہا ہے، ہم خود کہیں گے کہ یہ بندہ خود برباد ہو چکا ہے، اس کا ذوق تباہ ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو زہر ہے جس کو پینے کی عادت اس نے بنا رکھی، اور کمال کی چیزیں تو یہ ہیں جو ہم نے اس کے سامنے رکھی، لیکن ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ تو بالکل یہی صورت انسان کی روحانیت کی ہے۔ نماز کے اندر اللہ
باتیں، جب ان باتوں کے بارے میں علم ہی نہ ہو تو پھر انسان عمل کی طرف نہیں آتا۔ اور یہ شوال المعظم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مدارس کے نظام میں عام طور پر نیا سال شروع ہوتا ہے، نئے تعلیمی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے یہاں بالکل بھی ماحول نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے جس محلے میں علماء کرام موجود ہوں، جس بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم رکھنے والے موجود ہوں، اس بستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں اور اربوں کھربوں کی تعداد میں بے بے شمار رحمتیں بھی برستی ہیں اور لوگوں کو نفع اور نقصان کا پتہ بھی چلتا رہتا ہے۔ یہ ایک آسان سا نسخہ ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے ایک شہر ہے، ایک پورے شہر میں ایک بھی ہسپتال نہ ہو، پورے شہر میں ایک ڈاکٹر موجود نہ ہو، اور شہر بہت بڑی بات ہے، آپ یہ کہیں کہ چند ایک محلے رہتے ہیں اکٹھے، وہاں کوئی ایک ڈاکٹر موجود نہیں ہے جو ایمرجنسی کی صورت میں بھی، یعنی کہ کوئی فوری طور پر کسی کو ایمرجنسی کی صورت میں علاج اس کا کر سکتا ہو، ایسا کوئی بھی موجود نہ ہو، تو ایسے علاقے میں روزانہ کی تعداد میں روزانہ تقریباً کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس صورتحال میں تھے کہ تھوڑی سی بیماری لگی، اگر فوراً علاج ہو جاتا تو ٹھیک ہو جاتے، لیکن علاج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو مہلک بیماری میں مبتلا نہیں تھے، لیکن علاج نہ ہونے کی وجہ سے، ڈاکٹرز کے نہ ہونے کی وجہ سے اب یہی لوگ ایسے ہیں جو بیماری کے بڑھتے بڑھتے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ علماء کا کسی علاقے میں موجود نہ ہونا ایسے ہی ہے جیسے ایک ایسا شہر ہو جس میں اسپتال نہیں، ایک ایسا شہر جس میں ڈاکٹر نہیں۔ ہم اس لائن میں ہمیں اپنے جسم کا بڑا خیال ہے، ہم یہ بڑا اس پر دھیان رکھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ہڈی کا ڈاکٹر الگ سے ہونا چاہیے، دماغ کا ڈاکٹر نیورو سرجن الگ ہونا چاہیے، اور ہمارے علاقے میں ہمارے شہر میں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کئی محلے میں ہر جسمانی ڈاکٹر موجود ہونا ضروری ہے، تاکہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی ایمرجنسی ہو تو ہمیں فوری طور پر علاج کی سہولت مل جائے اور ہماری زندگی بچ جائے۔ تو زندگی بچانا واقعتاً ذمہ داری ہے، بڑی اچھی بات ہے، بلکہ بہت ضروری ہے، لیکن ہمیں دوسری طرف خیال کیوں نہیں آتا ہمارا کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری روح کو بھی ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ یہ شیطان بھی بیٹھا ہے جو مختلف قسم کی روحانی وبائیں پھیلاتا ہے، کبھی بے نمازی پن کی وبا پھیلا دیتا ہے، اور کبھی یہ ماں باپ کی گستاخیاں کرواتا ہے، کبھی لوگوں کے حق ان سے مرواتا ہے، کبھی رزق حرام میرے پیٹ میں ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں، اور یہ بیماریاں ایسی ہیں اگر ان بیماریوں کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو میری جان کو چاہے خطرہ نہ ہو، لیکن میرے ایمان کو بڑا خطرہ ہے، میرا ایمان تباہ ہو سکتا ہے، اور اگر ایمان تباہ ہوا تو میری قبر برباد ہو جائے گی، میری آخرت تباہ ہو جائے گی، میں جہنم کا ایندھن بن سکتا ہوں۔ اسی لیے جس طرح جسمانی ڈاکٹر، جسمانی حکیم، جسمانی علاج کے لیے ہسپتال ضروری ہے، بالکل اسی انداز سے ہمارے روحانی ہسپتال ضروری ہے۔ ہر محلے میں روحانی ڈاکٹر وافر مقدار میں ہونے چاہیے، بلکہ اسپیشلسٹ قسم کے ڈاکٹر ہمارے روحانی بھی موجود ہونے چاہیے۔ ہم نماز چھوڑیں، تنبیہ کرنے والا موجود ہو، ہم روزہ چھوڑیں، رمضان کا حیا نہ کریں، ہمیں تنبیہ کرنے والے موجود ہوں، ہم کسی قسم کی کوئی بے دینی کرتے ہیں تو تنبیہ کرنے والے موجود ہونے چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے یہ علاج کرنے والے علماء، ہمارے روحانی علاج کرنے والے یہ اہل اللہ، یہ اولیاء اللہ اگر موجود نہ ہوں، ہم ان سے محروم ہو گئے تو پھر ہماری قبر بھی برباد ہے، ہماری آخرت بھی تباہ ہے، ہمیں یہاں بھی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور وہاں اللہ کے دربار سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، ان علماء کو اللہ نے بڑی تڑپ دی ہے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام جب آئے اب پورا ہو چکا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں آج سے ابھی سے یہ جو علم ہے اور علماء ہیں، اس کی مثال چراغ کی، جہاں اندھیرا ہو، اندھیرے میں انسان جب جا رہا ہو، سفر کر رہا ہو، اندھیرے میں کوئی اس کے پاس ٹارچ موجود نہیں ہے، گاڑی بندہ ڈرائیو کر رہا ہے، ہیڈ لائٹ بالکل بھی نہیں ہے، روڈ کے اوپر لائٹیں بھی نہیں ہیں، بالکل اندھیرا، گپ اندھیرا ہے، اس میں گاڑی پہ سفر کر رہا ہے، آپ خود بتائیں اس سفر کا انجام کیا ہوگا؟ کسی نہ کسی کھائی میں جا کے گرے گی، جتنے لوگ اس گاڑی میں سوار ہیں سارے تباہ ہو جائیں گے، کسی نہ کسی گاڑی کے ساتھ جا کر اس کا تصادم ہو سکتا ہے، نتیجہ بربادی، بالکل
علم ہے، مدارس ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں،